قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات. حضرات گرامی مرتبت عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام مسجد کربلا، شہزادی کونین بنت رسول ثقلین مادر حسنین علیہ الصلوۃ والسلام، مقصد کی حاضری کو قبول فرمائیں. بیوی جو جس حاجت کو لے کر آیا اس کی حاجت تکمیل ہوگا. میں نے آپ کے حضور میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارک مجادلہ کی، اس آیت میں پروردگار عالم نے انسان کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کے اسٹیٹس کا معیار معین فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے اس کو بلندی عطا کی، اللہ نے اس کو رفعت بخشی، اللہ نے اس کو اعلیٰ عظیم بنایا، اللہ نے اس کے قد کو بلندی عطا کی. تم میں جو صاحب ایمان ہے اور صاحب علم ہے. پروردگار عالم نے انسان کی بلندی اور انسان کی رفعت اور انسان کے عظیم ہونے کا جو قرآن میں معیار معین کیا وہ دو ہے. ایک کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام علم ہے. صاحب ایمان وہ بلند ہے، صاحب علم وہ بلند ہے. توجہ دیجیے گا. ایک بلندی وہ ہے جو دنیا دیتی ہے، ایک رفعت وہ ہے جو ہم اور آپ کسی کو دیتے ہیں، اور ایک بلندی وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. جسے ہم بلند کرتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کیسا رہے گا. ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم زندہ باد کہہ کے بڑھاتے ہیں، مرد آباد کہہ کے اتار دیتے ہیں. لیکن اللہ جس کو رفعت عطا کرے، اللہ جسے بلندی عطا کرے، اللہ جس کے مقام کو اعلیٰ اور عظیم بنائے، ساری کائنات مل کر بھی اس کی بلندی کو گھٹا نہیں سکتے. ساری کائنات مل کر بھی
اس کی رفعت کو کم نہیں کر سکتے. جسے اللہ اعلیٰ بنا دے اسے کوئی ادنا نہیں بنا سکتا. جسے اعلیٰ عظیم بنا دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ جسے عزت عطا کرے کائنات مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی. اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہوں، لوگ شکم شیر ہو کے عزت دار نہ بنے، کوئی بھوکا اور پیاسا رہ کے قیامت تک کی عزتوں کا مالک و مقدار بنے. یہ اللہ جب کسی کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، تو اس کا معیار اللہ نے دو چیزوں کو رکھا. ایک کا نام ہے ایمان اور ایک کا نام ہے علم. صاحب ایمان بلند ہے اور صاحب علم بلند ہے. متوجہ رہیے گا. دیکھیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ بڑی ڈیفینیشن ہے، بڑی تعریفیں ہیں، بڑے اوصاف ہیں، لیکن میں ایک بنیادی تعریف آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں مومن کی. اس لیے جس کے پاس ایمان ہے اسے کہتے ہیں مومن. جہاں ایمان ہے اسے کہتے ہیں مومن. اور یہ جو ایمان ہے، ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے. اس کا جو مصدر و ماخذ ہے وہ امن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ مومن صاحب اطمینان ہوگا، مومن مطمئن ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں اطمینان ہوگا. اب آپ کو سمجھنا پڑے گا، اب اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا. اگر کوئی مضطرب ہے تو وہ مومن نہیں ہے. جو مطمئن ہے وہی ایمان، یعنی جہاں ایمان ہے وہیں اطمینان ہے، اور جہاں اطمینان نظر آئے وہیں ایمان نظر آئے گا. اشارہ میں کر رہا ہوں، سمجھ آ جائیے گا. ہم نے ایک میدان دیکھا اور میدان میں دو جماعتیں دیکھی. ایک کی تعداد صرف 72 ہے، ایک کی تعداد ہزاروں و لاکھوں پر ہے، لیکن 72 مطمئن نظر آئے، ہزاروں مضطرب نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اطمینان ہے وہی ایمان ہے، اور جہاں ایمان ہے وہیں پر اطمینان ہے. اب آپ ذرا سا توجہ دیجئے تو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو مطمئن ہو. مومن کہتے ہیں جو مطمئن ہو. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ماحول کیسا ہے. اگر مومن ہوگا تو مطمئن ہوگا، مومن ہوگا تو 40 برہنہ تلواریں. صاحب جب مومن مطمئن ہوتا ہے یہ تو امیر المومنین ہے. یہاں اطمینان کا کیا درجہ ہوگا؟ یہاں نفس کتنا مطمئن ہوگا؟ تو ذرا سا متوجہ رہیے گا. جو بات میں کہنا چاہوں اس کے بعد بات تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گی. تو مومن اللہ کے یہاں مومن بلند ہے اور صاحب علم بلند ہے. مومن کہتے ہیں جو مطمئن ہو. مومن مضطرب نہیں ہوتا. مومن اسے کہتے ہیں جو خود بھی اطمینان سے رہے، قوم کو بھی اطمینان سے رہنے دے. مومن اسے کہتے ہیں جو خود بھی سکون سے رہے، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دے. یا اور لفظوں کو بدلوں، مومن اسے کہتے ہیں جو بھی اطمینان سے رہے، رشتہ داروں کو بھی اطمینان سے رہنے دے. مومن اسے کہتے ہیں جو خود بھی سکون اور اطمینان سے رہے، دوسروں کو بھی سکون اور اطمینان سے رہنے دے. اب آپ کی سماعت پر اعتبار کر کے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اطمینان وہاں ہوگا جہاں ایمان ہو. اب اگر کہیں کسی معاشرے میں اضطراب نظر آئے تو سمجھ لینا کہ ایمان چلا گیا ہے. اب اطمینان کے لیے ضروری یہ ہے اگر ماحول میں اطمینان اور پرامن ہوگا تبھی اطمینان ہوگا. جہاں فتنہ اور فساد ہو وہاں اطمینان نہیں ہو سکتا. جہاں فساد ہو وہاں اطمینان نہیں ہوگا. جہاں جھگڑا ہو وہاں اطمینان نہیں ہوگا. تو یہ شب بیداری کا ایک پہلا میسج میں دے رہا ہوں. اب اگر مومنین کی فہرست بنانا تو یہ نہ دیکھنا سجدے کتنا کرتا ہے، یہ نہ دیکھنا تسبیح کتنا پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھنا
مجلسوں میں کتنا آتا ہے، یہ دیکھنا فسادی ہے یا نہیں ہے، فتنہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لوگوں میں اختلاف تو نہیں کراتا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، مومن فسادی نہیں ہو سکتا۔ اگر مزاج میں فساد ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ صلوات کی آواز مدینے کیا جائے گی جب مولانا تک نہیں آ رہی ہے۔ کئی دن سے مجھے وہی صلوات کا رہتا ہے، اب مجھے یہ چیز کا شکوا نہیں ہے۔ اچھا جانے دیجیے، سمجھ میں آئی بات کیا ہے؟ ایمان۔ دیکھیے میرا عزیزو، یاد رکھیے گا، ہم جس در پہ بیٹھے ہیں نا، جس دہلیز پہ بیٹھے ہیں، یہاں فتنے کی گنجائش نہیں ہے، یہاں فساد کی گنجائش نہیں ہے۔ شبیداری ہے نا، ایک جملہ سن لیجیے، اب پوری رات معرفت کے لیے جملہ کافی ہے۔ حسین اس عظیم ذات کا نام ہے جو ایک رات یا ایک رات بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر حسین کو معرفت کے ساتھ یاد کر لے تو سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، حر علیہ السلام پہلے بنتا ہے۔ حر علیہ السلام کیا کیا تھا؟ معرفت آئی۔ اچھا جو اب میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے، حر کو علیہ السلام بننے میں کتنی دیر لگی؟ 1 سال لگا؟ کتنا وقت لگا؟ خدا کی قسم آج تک علماء حیران ہے کہ حر کو جھکنے میں دیر لگی یا حسین کو بلند کرنے میں؟ نہیں، حر نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، اور میرے مولا نے ذلیل نہیں کیا۔ 1 گھنٹے تک معافی نہیں منگوائی، 1 سال تک معافی نہیں منگوائی، اعتراف کیا، سر کو جھکایا۔ میرے آقا نے حر کے سر کو بلند کیا۔ میرے مولا نے کربلا میں فیصلہ کر دیا، ہماری بھوک کو نہ دیکھنا، ہماری پیاس کو نہ دیکھنا، ہم کربلا میں بھی اتنا اختیار رکھتے ہیں، اگر حر کو بھی بلند کر دے تو قیامت تک کوئی حر کو گرا نہیں سکتا۔ حر کر بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، تو ذرا متوجہ رہیے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جو مومن ہے وہ بلند ہے۔ اللہ نے صاحب ایمان کو رفعت بخشی ہے، بلندی بخشی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے کہ جو صاحب علم ہو اللہ نے اسے بلندی بخشی ہے۔ اور ہم بڑی اطمینان سے زمانے سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں آؤ، ہم جاہلوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم عالموں کا ذکر کرتے ہیں۔ سنیے آپ ہم سے، ہمارے پاس تو ایسے کردار ہیں، ہمارے پاس تو ایسے کردار ہیں، ہمیں تو انہی کے ذکر سے فرصت نہ ملی۔ اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم تو کسی اور کا ذکر کریں، ہمارے پاس ایک محمد نہیں ہے۔ اچھا کوئی اجنبی جملہ تو نہیں تھا کہ آپ استخارہ دیکھ کے ہاتھ اٹھائیں، ایک تو نہیں ہے نا، جتنے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کپس ایسا سمجھ لو کہ یہ نور 14 ہے، روشنی 1 ہے، معلم 14 ہے، تعلیم 1 ہے، امام 12 ہے، راستے 1 ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو کیسے عالم ہے؟ علم کو سب سے زیادہ اگر کسی نے آگے بڑھایا ہے تو وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارا مکتب فکر ہے، وہ ہمارا مسلک ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نے جاہلوں کو امام نہیں مانا۔ کسی کے پاس نہ باقر العلوم ہے، نہ کسی کے پاس باب مدینۃ العلم ہے، نہ کسی کے پاس جعفر صادق جیسا امام ہے تو لے کے آؤ۔ کیسے امام ہے؟ اب آپ ذرا سے غور کریے، دیکھیے دنیا کی میں جتنی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، کائنات کی ہر شے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، اور اس کے قیمتی ہونے کا کچھ نہ کچھ معیار معین ہے۔ یہ چیز اتنی قیمتی ہے، اگر یہ خوبی ہوگی
تو اتنی قیمت ہے، یہ صفت ہوگی تو اتنی قیمت ہے، ہر چیز کی نا بھائی دیکھیے سارے پتھر برابر نہیں ہیں، ہے سارے پتھر برابر کا نہیں، سارے پتھر برابر نہیں ہیں، تو سارے درخت برابر ہیں کا سارے درخت بھی برابر نہیں ہیں، سارے حیوان کا سارے حیوان بھی برابر نہیں ہیں، تو جب سارے پتھر برابر نہیں ہیں، سارے درخت برابر نہیں ہیں، سارے حیوان برابر نہیں ہیں، تو کیا سارے انسان برابر ہیں؟ کیا سارے انسان برابر ہیں؟ کہنے سارے انسان بھی برابر نہیں ہیں۔ یہ میرے مولا سے سوال ہوا، یعنی یہ بتائیے کائنات کی ہر شے کی ایک قیمت ہے اور اس کے قیمتی ہونے کا کچھ نہ کچھ معیار ہے، انسان کے قیمتی ہونے کا کیا معیار ہے؟ مولا نے فرمایا انسان کے قیمتی ہونے کا صرف ایک معیار ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے۔ یعنی کیا مولا نے فرمایا کہ انسان کی ارزش، انسان کی قدر کس شے سے ہے؟ علم سے۔ علم زیادہ ہے قیمت زیادہ ہے، علم کم ہے قیمت کم ہے۔ بس یہی ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسوں کے پیچھے چلو جو عالم کل کائنات ہیں، ایسوں کی اتباع کرو جن سے بڑا کوئی عالم کائنات ہے ہی نہیں۔ تو جو زیادہ عالم اس کی قیمت سب سے زیادہ۔ اب میں اپنے اس مجمع کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور زمانے کو یہ میرا چیلنج ہے کہ ہمارے امام ہے 12 امام میں سے کسی کے لیے زمانہ لے کر آئے کہ اس امام کو فلاں نے پڑھایا ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ جملہ آپ تک پہنچا نہیں ہے۔ میں مولا علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 12 کے 12 کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ایک لے کر آؤ تاریخ میں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم ان کے استاد ہیں، ہم نے ان کو پڑھایا ہے، ہم نے ان کو تعلیم دی ہے۔ بات نہیں سمجھے، میں دوسرے طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ کوئی ایک روایت لاؤ کہ ان 12 میں سے کسی ایک نے کبھی کسی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو۔ اب تو سمجھ جائیے میرے بھائی، میں 12 کی بات کر رہا ہوں، لے کر آپ کوئی ایک روایت کہ انہوں نے کسی ایک سے کچھ مسئلہ پوچھا ہو، ورنہ میں ہزاروں لاؤں گا جو آگے پوچھتے رہے۔ یا علی یہ بتائیے ان کا کسی سے نہ پوچھنا، زمانے کا ان سے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے یہ تمہارے بنائے ہوئے امام نہیں ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ کبھی انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا، کوئی تو کہے کہ صاحب ہم ان کے استاد ہیں، ہم نے ان کو پڑھایا ہے۔ ہاں اگر کسی کے یہاں کسی بادشاہ نے کسی عالم کو کے پاس ہمارے کسی امام کو بچپنے میں بھیجا کہ تاکہ ہم یہ شور کریں کہ فلاں صاحب ان کے استاد ہیں، تو کچھ دن بعد انہی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیسا پایا؟ کہا کہ بہت بڑی زمانے میں غلط فہمی ہے۔ کہا کیا؟ کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بچپنے میں مجھے پڑھا رہے ہیں، میں ان کو نہیں سکھا رہا ہوں، وہ مجھے سکھا رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا سا محسوس کریے گا، بڑا مشہور واقعہ ہے، ذرا سا فضیلت علم عظمت علم پر توجہ دیجیے۔ کیا فرمایا؟ 10 لوگ 10 افراد ایک سوال طے کرتے، 10 کے 10 کا سوال ایک ہے اور جواب الگ الگ چاہتے ہیں۔ مولا کے پاس آ گئے، بڑا مشہور واقعہ، سوال سب کے ایک ہے اور جواب سب کو الگ الگ چاہیے۔ اس کے پاس آئے جس کے یہاں سوال لے کر آئے، مولا سے سوال۔ اچھا دیکھیے یہ سوال اضافہ علم کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ علی کے علم کو ناپنے کے لیے ہو رہا ہے کہ کتنے پڑھے لکھے۔ ذہنیت یہ ہے، 10 کے سوال، ایک سوال آئے مولا کے پاس، کہا یا علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ یا علی ایک آگے بڑھا، 10 ہے، ایک آگے، علم افضل ہے یا مال افضل؟ مولا نے
کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے۔ اب یہ مولانا کی خطابت نہیں ہے، مولا کے جملے ہیں۔ کیا فرمایا؟ علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے۔ دوسرا آیا، سوال تو وہی ہے، یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولانا نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا دلیل؟ تو مولانا نے فرمایا علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ تیسرا آیا، سوال سب کے ایک ہی ہے، یعنی علم افضل ہے مال افضل ہے؟ مولانا نے فرمایا علم افضل ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ مولانا نے کہا کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ پھر ایک آیا، یعنی علم 10 ہے نا، یعنی علم افضل ہے یا مولانا فرمایا علم افضل ہے؟ کا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا علم با وفا ہے، مال بے وفا ہے۔ کاش یہ جملہ آپ تک مولا کا پہنچ جاتا۔ علم با وفا ہے، مال۔ اچھا، ہر ایک کو میرے مولا نے نئی نئی دلیلیں دی، اور جب سب کو دلیل دے چکے فضیلت علم پر 10 کے 10 کو، تو پھر ایک جملہ ہے میرے مولا کا، اب بیدار ہو کے جملے کو سنیے گا۔ میرے آقا نے کہا تم تو 10 آئے تھے ایک سوال لے کر اور الگ الگ دلیل مانگ رہے تھے، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم 10,000 بھی آتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر تم 10,000 بھی آتے اور تم 10,000 کا سوال ایک ہوتا تو میں علی 10,000 کے سوال کے جواب میں ہر ایک کو فضیلت علم پر نئی دلیل دیتا۔ اور یہ کہنے کے بعد جملہ میرے آقا کا ہے، کہنے لگے کہ علم کی فضیلت کے لیے، علم کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جائے گا۔ یہ مولانا ہے، کیا کہا کہ علم کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جائے گا۔ مولا نے 1400 برس پہلے فرمایا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کہہ کے دیکھیے، کہہ کے دیکھیے، یا اور آسان کرو، جاہلوں کو عالم کہنے کا تو نتیجہ امت بھگت رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ یہی ہے۔ کیا فرمایا مولا نے کہ علم کی عظمت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جائے گا۔ اور دوسرا جملہ میرے آقا کا کہ جہالت کی مذمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جائے گا۔ یہی ہے نا، جاہل کو جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جائے گا۔ اسی کو آگے بڑھا دیجئے، فرار کو فرار کہو تو ناراض ہو جائے گا، لعنت اللہ کو لعنت اللہ کہہ دو تو ناراض ہو جائے گا۔ بھئی مطلب کیا ہے؟ بھئی جو ہو ناراض نہیں ہونا چاہیے، جاہل ہو تو جاہل ہے، عالم ہو عجیب بات ہے، ذرا غور کریے گا۔ تو میں اب یہاں تک جو آپ کو لے کر آیا وہ میں اس لیے لے کر آیا کہ تاکہ میں اپنے اس محترم اور مقدس مجمع کی خدمت میں یہ میسج دوں کہ ہم جس در سے متمسک ہیں وہ جاہلوں کا دروازہ نہیں ہے، وہ عالموں کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو علم پہلے کا ہے وہی علم 12 تک ہے۔ تسلسل میں علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 8ویں باب امام علی رضا علیہ السلام، علم وہی ہے، جب غور کریے گا۔ جب مامون رشید نے 8ویں امام کو ولی عہد بنایا، جانشین اپنا ولی عہد بنایا، تو بنی عباس کے جو اور لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ خاندان میں کوئی نہیں تھا جو آپ نے بنی ہاشم میں سے بنایا، اپنے میں سے کسی کو بناتے، یہ حکومت ٹرانسفر ادھر ہو جائے گی۔ اب مامون رشید کو لوگ کہنے لگے، تو مامون رشید کس کس کو جواب دے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے ان کو اس لیے ولی عہد بنایا کہ پوری کائنات میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے اس سے بھی زیادہ آسانی سے سن لیا۔
کیا۔ کہنے والا کون ہے؟ جو دشمن ہے۔ کہنے والا وہ ہے، اپنا تعریف کرے تو اور بات ہے، خیر یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔ اچھا سمجھ میں کیسے آئے؟ یہ کیسے طے ہو یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں؟ تو ایسا ہے کہ ساری دنیا سے اس وقت جتنے مذہب و مسلک تھے سب کے بڑے بڑے عالم کو بلایا، بڑے بڑے جتنے تھے علماء کو بلایا۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم اس زمانے کا راس الجالوت، اسے بلایا۔ عیسائیوں کے بہت بڑا عالم جاسلیم، اسے بلایا۔ ہر مذہب کے بڑے بڑے عالم اس نے بلائے۔ اب جب مامون رشید بلانے والا ہو تو کون انکار کرے؟ جب وہ بلائے تو کس کی ضرورت ہے جو انکار کرے؟ تو مناظرہ، یہ امام سے مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، سارے علماء آئیں گے، امام اکیلے ہوں گے۔ امام کا غلام ہے، جب اس کو یہ خبر ملی کہ مامون ایسا ایسا کر رہا ہے تو دوڑ کر مولا کی خدمت میں آیا، آگے کہنے لگا 8ویں امام سے کہ مولا مامون بڑے بڑے ہر مذہب کے عالم بلا رہا ہے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے۔ آقا نے فرمایا بلانے دو۔ اطمینان وہی ہے، عالم مطمئن ہوتا ہے، جاہل مضطرب ہوتا ہے۔ اطمینان کا بلانے دو۔ غلام نے کہا مولا آپ بھی تیاری کر لیں، آپ بھی تیاری کر لیں۔ میرے آقا نے غلام کو دیکھا اور کہا کیا تیری یہی معرفت ہے اپنے امام کے بارے میں؟ کیا کہا مولا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سوال کریں گے آپ سے، آپ جواب دیں گے قرآن اور حدیث سے، اور وہ یہ کہیں گے نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ کہا اگر میں قرآن و حدیث سے جواب دوں تو انہیں انکار کرنے کا حق ہے، لیکن اگر میں ان کے سوالوں کا جواب انہی کے کتاب سے دوں، مولا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا، پھر تو انہیں ماننا پڑے گا۔ اب ذرا متوجہ رہیے، وقت ہو گیا، دن تاریخ معین ہو گیا، زمانے کے بڑے بڑے عالم کو مامون رشید نے بلایا، دربار میں بٹھایا۔ یہودی عالم راس الجالوت بلایا جاتا، سب آ گئے، سب آ گئے۔ جب آئے تو ایک مرتبہ مامون رشید نے اپنے غلام سے کہا جاؤ علی رضا کو بلا کے لاؤ، 8ویں مقاضہ بلا کے لاؤ۔ مامون رشید کا غلام چلا میرے آقا کی دہلیز پر۔ متوجہ رہیے گا، میرے کسی امام کو شوق نہیں تھا کسی حکومت کے قریب ہونے کا، کسی امام کو شوق نہیں تھا کسی حاکم کے پہلو میں بیٹھنے کا، یہ دربار میں جاتے ہی نہیں تھے۔ مامون رشید کا غلام آیا، تقریبات کیا، کہا کون؟ کہا چلیے آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ وہ آیا، واپس ہو گیا۔ اب میرے 8ویں امام نے تیاری شروع کی، دربار میں جا اب تیاری شروع کی۔ تیاری کیا تھی؟ رسول کا امامہ سر پہ رکھا، رسول کی عبا کو دوش میں ڈالا، رسول کی نالین کو زیب پا کیا، رسول کا عصا ہاتھ میں لیا۔ اب رضا مصطفیٰ بن کے چلے، وارث رسول اسی شان سے چلا۔ ادھر مامون رشید نے دربار میں کہا خبردار، جب امام آئے تو کوئی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، کوئی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو۔ ادھر سے میرا 8واں امام رفتار گفتار ایسا لگ رہا تھا کہ زمانے کا مصطفیٰ جا رہا ہے، وارث رسول جا رہا ہے، وارث قرآن جا رہا ہے۔ اسی شان و شوکت سے جب دربار کے قریب پہنچے تو ہواؤں نے بڑھ کر دربار کا پردہ ہٹایا، ہواؤں نے بڑھ کر دربار کا پردہ ہٹایا، اور میرے 8ویں امام نے جب پہلا قدم دربار مامون رشید میں رکھا تو تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ پیشانی سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مامون سمیت سارا دربار تعظیم میں
آپ ذرا محسوس کریے گا، بیٹھے ہوئے ہیں، بٹھایا گیا، کون بیٹھا ہے؟ کہا رسول کا وارث بیٹھا ہے، وارث قرآن بیٹھا ہے، میرا مولا آٹھویں امام بیٹھے ہیں۔ رسول جالوت جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، 12 اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عالم چلتے تھے توریت کے اوراق کو لے کر، لکھی ہوئی توریت کو لے کر۔ ایک مرتبہ رسول جالوت نے مامون رشید سے کہا کہ مامون رشید، یہ جن کو بلایا ہے، امام کی طرف اشارہ کیا، یہ جن کو بلایا ہے ان کی زبان ہے عربی، ہماری زبان ہے عبرانی، ہمیں عربی نہیں آتی، انہیں عبرانی نہیں آتی، تو پھر بات ہو تو کیسے ہو، گفتگو ہو تو کیسے ہو، بحث ہو تو کیسے ہو؟ میرے آقا نے کہا رسول جالوت تو اپنی جہالت کا اقرار کر۔ نہیں متوجہ رہیے گا، امام کا مرتبہ سمجھیے گا، کہ رسول جالوت تو اپنی جہالت کا اقرار کر، تجھے عربی نہیں آتی، تو عربی نہیں آتی تو کہہ دے کہ میں جاہل ہوں، مجھے عربی نہیں آتی، لیکن جہالت کو ہم آل محمد کی طرف منسوب نہ کر۔ رسول جالوت سن، عبرانی کی کیا بات ہے؟ دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان کے ہم عالم ہیں، ہر زبان کے ہم، انسانوں کی زبان تو چھوڑ دے، حیوانوں کی زبان ہم جانتے ہیں، پرندوں کی زبان ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم حجت خدا ہیں، اور وہ حجت کا جو محلول کی زبان نہ جانے۔ حیوان مشکل میں ہوں گے یہیں آئیں گے، پرندے مصیبت میں ہوں گے تو یہیں آئیں گے۔ جب زبان نہیں جانیں گے تو مشکل کشائی کیسے کریں گے؟ جب زبان نہیں جانیں گے تو حاجت روائی کا جہالت کو ہم آل محمد کی طرف منسوب نہ کر۔ جاہل ہے اپنی جہالت کے اقرار کر۔ بیٹھا، سامنے بیٹھا، اور ایک مرتبہ میں بحث کرنے کا آقا نے عبرانی بولی، اسی کی زبان بولی امام نے، کہتا آپ کو یہ زبان آتی؟ کہاں ہمیں آتی، اسی کی زبان میں، اسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام نے کہا یہ بتاؤ تم توریت کے حافظ ہو، توریت لے کے آئے تھے، یہودی تھے نا، توریت لے کے آئے تھے، کہا یہ بتاؤ کہ توریت کے حافظ ہو یا دیکھ کر پڑھتے ہو؟ سمجھ گیا؟ توریت کے حافظ ہو یا دیکھ کر پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حافظ نہیں ہے، ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا، جسے قرآن میں پارے ہیں، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، 15 ایسے توریت میں سفر ہے، پہلا سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر، چوتھا سفر۔ تو میرے 8ویں امام نے رسول جالوت سے کہا فلاں سفر نکالو، فلاں سفر نکالو۔ انہوں نے پڑھنے پلٹے، فلاں سفر نکالا، اور میرے مولا نے کہا دیکھیں توریت ان کے سامنے ہے، میرے آقا کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے، کہا فلاں سفر نکالو، نکالا۔ میرے آقا نے کہا پڑھ میں رہا ہوں ملاتے تم رہنا، پڑھ میں رہا ہوں ملاتے تم رہنا۔ اب میرے مولا نے جب شروع کیا پڑھنا توریت کو تو یہودی عالم کبھی لکھی ہوئی سطروں کو دیکھتا ہے، کبھی میرے مولا کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی سطروں کو دیکھتا ہے، کبھی چہرے کو دیکھا، کبھی سطروں کو دیکھا۔ میں نے کہا حیرت میں نہ جا، اس لیے کہ یہ اس کا پوتا ہے جو آغوش رسول میں قرآن سنا رہا ہے۔ اور میرے مولا نے تلاوت جب توریت کی تلاوت کی، ایک آدمی کو پڑھا، رکے اور رک کر کہا اس یہودی عالم سے یہ بتا اس کتاب کی قسم کھا کے، اس کتاب کے لانے والے نبی جناب موسیٰ کی قسم کھا کے، جو لکھا ہے میں نے وہی پڑھا، جو لکھا ہے میں نے وہی پڑھا؟ کہا جو لکھا ہے وہی پڑھا۔ تو پھر میرے آقا نے کہا کہ سچ سچ بتا، کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آخری نبی کے 8ویں جانشین کا حلیہ ایسا ہوگا، انداز ایسا ہوگا، رفتار ایسی ہوگی، گفتار ایسی ہوگی، صورت ایسی ہوگی، سیرت ایسی ہوگی؟ ایک مرتبہ بڑے غور سے دیکھا، توریت کو بند کیا اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بڑھایا، کہا فرزند رسول اپنے نانا کا کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ بتا دیا جو اسلام کا وارث ہوتا ہے جب وہ میدان میں نکلتا ہے تو اسلام پھیلا کر آتا ہے،
اسلام کو وسعت دے کر آتا ہے، اسلام کی تبلیغ کر کے آتا ہے۔ میرے عزیزو، اب ذرا سا آپ محسوس کریے کہ یہ ہے وارثان اسلام، یہ ہے وارث اسلام، یہ مجبور نہیں ہے، یہ مختار کائنات ہے، اور یہ ایسے عالم نہیں ہے جیسے دنیا میں عالم ہوتے ہیں۔ سمجھیے گا اس بات کو، دنیا کا عالم وہ ہے جو آیا تو جاہل تھا، آیا تو جاہل تھا، یہی تو ہے نا۔ بھئی کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، جب وہ پیدا ہوا جاہل تھا، وہ تنی تھا، وہ عالم نہیں تھا، اس نے علم حاصل کیا تو عالم ہے۔ اللہ نے ان کو عالم بنا کے بھیجا ہے، یہ آئے تب بھی عالم ہے، جا رہے ہیں تب بھی عالم ہے۔ کہ صاحب آئے عالم، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مولا نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ آتے ہی ساتھ ہم عالم ہیں، گئے تو عالم کیسے؟ میں نے کہا دیکھ لیجئے، دنیا میں کوئی حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو، کب تک پڑھے گا حافظ قرآن؟ کہا جب تک سانسیں چلیں گی، یہی تو ہے نا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تبھی تک تو قرآن پڑھے گا۔ کہا سب یاد تھا ان کو، کہا اب ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے، تو پتا چلا یہ دنیا میں عالم اور حافظ آگے بنا، لیکن جو قرآن کا وارث ہے وہ نیزے میں بھی جائے گا تو قرآن کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن لے کر آیا ہے، یہ وارث قرآن ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ ذکر ہے، یہ مجلس ہے، یہ شبداری، یہ عزاداری، زمانہ نہ جانے کیا کیا کہے، لیکن ذرا غور تو کرے۔ دیکھیے اب ایک جملہ میں کہوں، بہت باتیں نہ کریں گے، اس لیے کہ مقصد یہی ہے۔ ایک صوفی، ایک بزرگ گزرے، ان سے سوال کیا کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا، آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ آج بتا دیجئے، ہم بڑے کنفیوز ہیں، شیعہ ہیں یا سنی؟ انہوں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ بتائیے آپ ہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ سوال کربلا سے پہلے ٹھیک تھا۔ بات ہو گئی ہے، میسج پورا ہے اگر آپ سمجھے۔ انہوں نے کہا یہ سوال کربلا سے پہلے ٹھیک تھا، کربلا کے بعد اگر سوال کرنا ہے تو شیعہ سنی کا سوال نہیں، بس صرف یہ سوال کرو حسینی ہو یا یزیدی۔ نظریے ہے تو دو، مکتب فکر ہے تو دو، ایک کا نام حب اہل بیت ہے، ایک کا نام بغض اہل بیت ہے، ایک کا نام حسینیت ہے، ایک کا نام یزیدیت ہے۔ طے تمہیں کرنا ہے۔ اب میرے عزیزو، حسین صدیوں ہے، حسین کا غم آفاقی ہے، حسین کا غم ہمارے ذہن سے ماورا ہے۔ اس وقت جس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس سن رہے ہیں، نہ جانے کائنات میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ مصروف اعضاء ہیں، کوئی حساب نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور جو یہ بتاتے ہیں سنتے ہیں، اور وہیں قریب ہے، ساری کائنات آقا کے روزے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اتنے ملین پہنچ گئے، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ۔ میں نے کہا یہ تو وہ ہیں انسانوں میں جو تم گن رہے ہو، فرشتے کتنے آ رہے ہیں کسے کیا خبر، ملائکہ کتنے آ رہے ہیں کسے کیا معلوم۔ تو میرے عزیزوں، ذرا آپ محسوس کریے، آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یقیناً ایک عظیم سعادت ہے فرش عزا پہ آ جانا، اور اس میں طہارت کی ضرورت ہے، اس میں نفس کی اعلیٰ ضبط ہونا ہے۔ یہ فرش اس لیے بچھا ہے تاکہ شہدائے کربلا کو یاد کیا جائے، اسیران کربلا کو یاد کیا جائے۔ وہ قربانی جو آج سے 1400 برس پہلے زہرا کے لال نے تپتے ہوئے صحرا میں دی تھی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا ذکر تو کر ہو سکتا ہے، عزاداری میں صرف ایک ہی چیز کو آپ ہم کا تذکرہ کریں۔ ہم میں ان باتوں کو طور سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے عزیزو یاد ہے آقا حسین کے مقابل پہ آنے والے یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ رسول اللہ کی 50 سال کے بعد کتنا تغیر اور کتنی تبدیلی ہوئی،
یزید کو خلیفہ وقت بنایا گیا، لیکن وہ جو اسلام کی آغوش میں پلا، جہاں اسلام پلا وہیں پہ حسین پلے۔ ابھی تو خواجہ نے کہا شاہ حسین بادشاہ دین است حسین دی پناہ است حسین۔ حسین دین ہے اور دین کو بچانے والا ہے۔ جہاں حسین ہے وہیں تو دین ہے، جہاں حسین ہے وہیں اسلام ہے، جہاں اسلام ہے وہیں حسین ہے۔ کیا امت کو یہ نہیں معلوم کہ رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین؟ کیا امت یہ نہیں جانتی رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ یہ وہی تو حسین ہے نا جس کے لیے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا۔ یہ وہی حسین ہے نا عید کے دن جس کے لیے ناکہ بنے تھے۔ زمانہ بھول گیا، کسی کو یاد نہیں ہے کہ حسین کون ہے۔ خطبہ دے رہے رسول اللہ، شہزادہ مسجد میں داخل ہوا، ایک مرتبہ آبا کے دامن میں پیر، رسول نے خطبہ اٹھایا، ممبر پہ لائے، خطبہ جو تھا وہیں پہ روکا، اب حسین کا ذکر، حاضر حسین و فارفو، لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کی حمایت کرنا، میرے عزیزو حسین کی نازبرداری تو رسول اللہ نے اٹھائی ہے نا۔ حسن اور حسین تو رسول کے دو پھول ہیں، حسن حسین تو رسول کی آنکھوں کا نور ہے۔ عزیزو ذرا سا آپ محسوس کریے، ایک طرف رسول کا نواسی ہے، دوسری طرف یزید ہے۔ فیصلہ کریں اگر رسول ہوتے تو کس طرف ہوتے؟ جہاں رسول کا وارث، جہاں رسول کا بیٹا ہے، جہاں رسول کا نواسا ہے، وہیں دین ہے، وہیں اسلام ہے۔ جب شریعت کے ساتھ مذاق ہوا تو زہرا کے لال نے کہا اے نانا کے دین، تجھ میں استقامت اگر میرے قتل کے بغیر نہیں آتی تو آؤ تلوارو حسین کا گلا۔ اللہ اکبر۔ آپ سب تشریف لائے، یقیناً شہزادی اس کا اجر عطا کرے، اس لیے کہ فرشادہ کہیں پیچھے کوئی آئے نہ آئے وہ دکھیا ہوا ضرور آ جاتا۔ بڑی تمنا ہے میرے لال پر آنسو کون بہائے گا۔ عزیزو ہم ان مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں، ہم ان مصائب و آلام کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کیا کیا مصیبتیں تھیں۔ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا آقا کربلا میں آپ پر کیا کیا مصیبتیں تھیں، فرمایا بتا وہ کون سی مصیبت ہے جو ہم پہ نہ پڑی، وہ کون سی مصیبت ہے کہ جو ہمارے اوپر نہیں پڑی۔ اللہ اکبر۔ کہا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو پوری زندگی سید سجاد اشار 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 کہہ کے گریہ کرتے رہے۔ ہاں عزیزو ذرا آپ تصور کریے گا، آج ابھی ہم اور آپ تو شبیہ ہے، ایک اس کی جو یتیم حسن ہے جو 13 سال کا کم سے شہزادہ ہے، آپ اس کی زیارت کریں گے، اور ایک رباب کا چاند ہے جو سال کا نہیں ہے مہینے کا ہے۔ عزیزو ذرا سا آپ ذہن کو آمادہ کر لیں ان مظلوموں کی زیارت کے لیے اور ان کی زیارت شبیہ کو چومنے کے لیے۔ ہاں میرے عزیزوں وہ آقا حسین جو ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، لیکن جب بھتیجا آتا ہے تو بھائی کی تصویر نگاہوں میں آ جاتی ہے، اس لیے جناب قاسم کو دیکھتے ہیں تو بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں۔ بار بار شہزادہ واپس آتا ہے اور آنے کے بعد خیمے میں سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جناب ام فرماتی ہیں آنے کے بعد کہتی ہیں قاسم تم ابھی تک میدان میں نہیں گئے، اے ماں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ عزیزو ایک مرتبہ ماں نے قاسم کا ہاتھ پکڑا، ذرا تصور کریے گا، دیکھیے ماں بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں عام ماں کی محبت میں اور وہ ماں جس کا شوہر جس زوجہ کا شوہر نہ ہو جو بیوہ ہو جائے
وہ اپنے بچے کی جب تربیت کرتی ہے نا تو نہ جانے کتنے کتنے تصورات و تخیلات ذہن میں آتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کی امید اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ جناب حسن کی زوجہ آقا حسن کی شہادت کے بعد سارے تصورات و تخیلات کے ساتھ جناب قاسم کی تربیت و کفالت کرتی رہی اور یہی امید کرتی رہی میرا قاسم جلدی سے بڑا ہو جائے، میں اپنے قاسم کا آپ کروں۔ ہاں عزیزو، لیکن وہی جناب فروا جب نصرت امام کی خاطر امام پر وقت آیا، کہا میرے لال قاسم کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ مجھ سے یہ کہے کہ فروا کا تعلق غیر خاندان سے تھا، لہذا بیٹے نے قربانی میں دیری کر دی۔ تڑپ رہی ہیں اور لے کر آئیں، ہاتھوں کو جوڑا، ہاں عزیزو، کہا کہ آپ امام زمانہ ہیں، حجت خدا ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا آپ کی شریعت میں بیوہ کے قربانی کو قبول نہیں کیا جاتا؟ عزیزو، یہ کہنا تھا کہ میرا امام تڑپ گیا، بھتیجے کو گلے لگایا، چچا اور بھتیجے گلے لگ کر اتنا روئے کہ چچا بھی زمین کربلا پہ لیٹ گیا، بھتیجا بھی زمین کربلا پر۔ عزیزو، اس لیے کہ جناب قاسم کو دیکھتے ہیں تو آقا حسن یاد آ جاتے ہیں۔ جناب قاسم کو اجازت ملی ہے، ذرا تصور کریے گا جناب قاسم کی کم سنی کا عالم یہ ہے کہ عرب میں اتنے کم سن بچوں کی ذرا نہیں پہنی بنائی جاتی تھی۔ ذرا کیا ہوتی ہے؟ وہ لوہے کی جو سپاہی اپنے جسم پر پہنتا ہے کہ اگر سامنے سے کوئی تیر و نیزہ آئے تو لوہا روک لے۔ جناب قاسم کی ذرا نہیں تھی۔ آقا امام حسین نے اپنی آغوش میں اٹھا کر جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا اور جب جناب قاسم رخصت ہوئے تو عزیزو ایک مرتبہ مولا کمر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ جناب قاسم آئے اور میدان میں جہاد کرتے رہے، ایک آیا جناب قاسم نے واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ شور اٹھا یہ علی کا پوتا ہے، ایسے اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوجیں قریب آ گئیں، تیر چلنے لگے، نیزوں کی بارش ہونے لگی۔ عزیزو، 13 برس کا یہ شہزادہ جب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا تو ایک مرتبہ زین سے زمین کی طرف آئے۔ کربلا کے اور شہید میں جناب قاسم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کربلا کے جتنے شہید وہ شہادت کے بعد پامال ہوئے۔ اکلوتا یتیم حسن جو زندگی میں پامال۔ جزاکم اللہ۔ عامر عزیزو، جناب قاسم زندگی میں پامال، ادھر کے گھوڑے ادھر آنے لگے، ادھر کے گھوڑے ادھر آنے لگے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آقا کا جملہ، امام زمانہ کا جملہ فرماتے میرا سلام اس کم سن شہزادے پر جس کی دائنی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں پسلیاں دائنی طرف آئے، زہرا کا لام مقتل میں آیا، آواز دی اینا اینا قاسمہ، اے میرے لال قاسم تمہیں چچا بلا رہا ہے۔ عزیزو، اے میرے لال قاسم چچا آواز دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرے لال تمہیں زمانے کا امام بلا رہا ہے۔ لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، لبیک یا امام، لبیک یا امام، جزاکم اللہ۔ عزیزو، وہ میرا مظلوم امام جو قاسم کی لاش شبا کے دامن میں لائے، اب وہی امام ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کیا، خیام سے بہنوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ میرا مولا قریب آیا، اے بہن زینب و کلثوم، ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی رونے کا سبب کیا ہے؟ بھیا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ آپ سمجھ گئے بے زبانی میں شیر خوار میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میرے آقا نے علی
پہ لیا اور ایک مرتبہ میدان کی طرف گئے۔ عزیزو ذرا تصور کریے گا، یہی وہ موقع ہے جو مولا نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہے جس نے دنیا میں کبھی کچھ مانگا نہیں، اور کہا کہ اے میرے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ کوئی جواب نہ ملا، چشماہے کو زمین کربلا پہ لٹا دیا۔ ذرا آپ تصور کریے، میرا مولا پیچھے ہٹا، کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے وسیلے سے میں پانی پی لوں گا تو آؤ، اصغر ہے، آ کے خود پانی پلا دو۔ کسی کو رحم نہ آیا، ہوش میں اٹھایا، اے میرے لال تو حجت خدا کا فرزند ہے، حجت کو تمام کر دے۔ 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں میں پھیری، فوج آدھا میں بھی تلاطم ہے۔ ابن سعد کہتا ہرملا اقتا کلام الحسین، زمانے کا مشہور تیر انداز، جب ایک مرتبہ تیر کو چلے کمان میں جوڑا اور بار بار تیر چلا نہیں پاتا، ابن سعد کہتا ہرملا تجھے کیا ہو گیا؟ اتنا مشہور تیر انداز